30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو شہید کر دیا گیا اور وہ دن بھی عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ صدام حسین کو عوام کے سامنے سرعام شہید کیا گیا تھا۔ جب وہ شہید کر رہا تھا تو اس وقت وہ پھانسی کے دوران درود شریف پڑھ رہا تھا۔ آخری وقت میں کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابھی وہ رسول اللہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ وہ نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا تھا۔ آج دہائیوں کا حکمرانی کرنے والا کا خاتمہ ہوا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی پر اس کے اپنے ہی کچھ منافق دوست بہت خوش تھے اور وہ ملک ابھی تک بے امنی میں مبتلا ہے، ابھی تک امن نہیں آیا اور اب پاکستان کی طرح بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے صدر صدام حسین کی جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی بھی چیلنج نہ کر سکا، ہر چیز پر صدام حسین کی قبضہ تھی۔ صدام حسین 18 اپریل 1937 میں عراق کے ایک چھوٹی سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ مخالفین ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا بھائی اور اس کا باپ کا کینسر سے انتقال ہوا تھا۔ صدام حسین کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ صدام کا سوتیلا باپ اس کو بہت مارتا تھا اور پیٹتا تھا۔ وہ بغداد میں اپنے چاچا کے ساتھ بھاگ گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اپنے چاچا کے زیر سایہ وہ اچھا تعلیم پڑھا اور اس کے بعد اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ صدام جب 20 برس کا ہوا تو اس نے مزید تعلیم چھوڑی اور اس نے بیک پارٹی کو جوائن کیا اور جس پارٹی کو اس نے جوائن کیا وہ پارٹی بہت چھوٹی پارٹی تھی، صرف اس پارٹی کی تعداد 300 تھی۔ جب صدام حسین نے یہ پارٹی جوائن کی تو ایک سال بعد عراق میں بادشاہت کا سلسلہ ختم ہوا۔ صدام حسین نے اپنے پارٹی کے اراکین سے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کیا جائے۔ صدام حسین نے پارٹی کے اراکین کے ساتھ صدر پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ ملک واپس آ گیا۔ صدام حسین کی پارٹی کے ابھی 13 ہی دن حکومت کے ہوئے تھے کہ اس نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی زیر بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عبدالرزاق اللیث تھے۔ خطرہ تھا اس وقت کہ عبدالرزاق اللیث بغاوت اختیار کر سکتے ہیں۔ آخرکار وہ جلاوطن ہو گئے اور صدام حسین نے اس کو دوسرے ملک میں قتل کروا دیا اور اس دوران صدام حسین ایک طاقتور شخص بن چکے تھے۔ عراق کا صدر اس وقت ایک بوڑھا شخص تھا لیکن پردے کے پیچھے سارے معاملات صدام حسین چلاتے تھے۔ اس وقت صدام حسین عراق کی فوج کا جنرل بھی پا چکے تھے۔ طاقت پر وہ اپنا گرپ مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر چکا تھا۔ صدام حسین اس وقت خود عراق کے صدر بن گئے۔ صدام حسین اس وقت صدر بھی بن چکے تھے اور فوج کے سپہ سالار سپریم کمانڈر بھی بن چکے تھے۔ صدر بنتی ہی صدام حسین نے اپنے پارٹی سے غداروں کو نکالنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی کو صدام حسین صدر بن چکے تھے۔ 6 دن کے بعد 22 جولائی کو اس نے باقی پارٹی کے رہنماؤں کو اجلاس بلا لی۔ اس اجلاس کے دوران ایک بڑا ہال تھا، اس بڑے ہال سے اس نے 68 لوگوں کو ہال سے نکال دیا اور اس پر غدار اور بے وفا کا لیبل لگا دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں کو نکال دیا گیا تو باہر پولیس کھڑی تھی، اس نے حراست میں لے لیا اور اس 68 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر صدام حسین جب اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں خمینی اپنا حکومت قائم کر چکے تھے اور دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 کو صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ 8 سال تک رہی۔ 8 سال میں دونوں فریقوں نے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا اور 10 لاکھ نوجوان شہید کر چکے تھے۔ ایران سے جنگ ختم نہیں
نہیں ہوا اور کویت سے پنگے لینا شروع کی تھی۔ صدام حسین نے کویت سے مطالبہ کیا کہ اس کا قرضہ معاف کیا جائے۔ کویت نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد صدام حسین نے تیل اور ڈیزل کے قیمتوں کو بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ کویت نے جب اس سے بھی انکار کیا تو 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائی صدام حسین کے اس سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ عالمی فوج اس سے بڑا اتحادی فوج، امریکہ کے قیادت میں یہ سب سے بڑا اتحادی فوج نے عراقی فوج کا تہس نہس کر دیا تھا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے بہت سبق سیکھا اور اس کے بعد کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے امریکہ کا صدر نے صدام حسین کی تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے صدر نے ایران پر الزام لگایا کہ عراق کے ساتھ تباہی پھیلانے والا اسلحہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ نے انسپیکشن کیا اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود بھی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس دوران 3 ہفتوں میں صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی ختم ہو گئی اور صدام حسین کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ یہ جنگ مارچ میں شروع ہوا تھا اور اپریل تک امریکہ کی فوج کی مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے اور ایک بار پھر امریکہ فوج نے آپریشن شروع کیا صدام حسین کو پکڑنے کے لیے۔ 7 مہینے صدام حسین نہیں ملا۔ امریکہ نے سرچ آپریشن اور بھی تیز کیا اور آخرکار دسمبر میں صدام حسین پکڑے گئے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسا جگہ ملا کہ وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صدام حسین کا جس گھر میں پیدائش ہوا تھا اس کے ساتھ ایک بند کمرے میں امریکی فوجی کو ملا تھا۔ صدام حسین کو توہین انداز میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب صدام حسین کو پکڑا گیا تھا تو صدام حسین کے داڑھی اور بال بہت لمبے ہو چکے تھے۔ صدام حسین کو امریکہ فوجی پکڑنے والا کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ صدام حسین نے کئی مہینوں سے نہیں نہایا تھا۔ صدام حسین کو پکڑنے کے بعد امریکہ فوج نے صدام حسین کے 150 لوگوں کا مقدمہ چلایا۔ صدام حسین کا مقدمہ نگران حکومت نے چلائی اور جو کہ وہ امریکہ کے کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے 1982 سے لے کر سب کیسوں میں صدام حسین کو قصوروار قرار دے دیا اور صدام حسین کو سزائے موت سنا دی اور اس دوران صدام حسین نے اپنے اوپر سب الزامات کو مسترد قرار دے دی۔ عدالت کے اندر صدام حسین نے جج کو بولا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ عدالت میں پہلی پیشی کے دوران جج نے صدام حسین سے سوال کیا کہ تم اپنا شناخت کروائے تو صدام حسین نے جواب دے دیا جج کو کہ تم مجھے خوب جانتے ہو کہ میں ایک عراقی ہوں، اور صدام حسین نے جج کو کہا کہ میں ایک آئینی صدر ہوں عراق کا۔ یہ عدالت 5 ججوں پر مشتمل تھا۔ ایک جج نے صدام حسین کو کہا کہ تم سابق صدر ہو، لیکن صدام حسین نے پھر جواب دیا کہ میں ایک آئینی صدر اب بھی ہوں۔ صدام حسین عمران خان کی طرح اپنے ملک اور عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے اور آخرکار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن سرعام لوگوں کے سامنے اس کو پھانسی کر دیا اور لوگوں نے موبائلوں سے ویڈیو بنائی اور منٹوں میں وہ وائرل ہو گئی۔ اپنے میزبان سید مصطفیٰ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور اپنے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کبھی نہیں بھول جائیے۔ خدا حافظ۔